بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک عظیم الشان محل کی تعمیر جاری تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں اور معماروں کو تعمیر سے متعلق حکم دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے مجھ سے فرمایا، اے جعفر، دیکھو تو صحیح، یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اپنے پاک پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ اسی دینوی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آؤ ہم اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نوجوان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ولی کامل کھڑا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار ہے تو فوراً کھڑا ہوا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا، حضور معاف کیجیے گا، مجھ سے کوئی کام؟ فرمایا، تیرے اس محل کی تعمیر میں کتنا خرچے کا ارادہ ہے؟ کہا 1,00,000 درہم۔ فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں یہ تمام رقم اس کے حقداروں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دوں، اور اس کے بدلے ایک ایسے کل کا ضامن بن جاؤں جس میں بہترین خدمت گزار سرخ یاقوت کی تہ، عمدہ کمکمے ہوں، وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہو۔ وہ محل اس محل سے زیادہ وسیع و عالی ہوگا۔ اس کے در و دیوار میلے نہ ہوں گے۔ اسے معماروں اور مزدوروں نے نہیں بلکہ اللہ نے حکم فرمایا اور وہ محل بن گیا۔ بتاؤ تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان نے کہا، آپ مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں، کل صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں، وہ رات حضرت مالک بن دینار نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ آپ ساری رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے۔ تہجد کے بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس نوجوان کے لیے دعا کی۔ فجر کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے۔ وہ ہمارا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سیدنا مالک بن دینار پر پڑی، وہ انتہائی خوشی کے عالم میں آپ کی طرف لپکا اور بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے، آپ مجھے ضمانت نامہ لکھ دیجئے۔ آپ نے قلم منگوا کر ایک کاغذ پہ یہ الفاظ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ اس بات کا اقرار ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں سے اقرار کیا ہے۔ واقعے کے 40 دن بعد آپ کو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ ملا۔ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ وہی پرچہ تھا جو انہوں نے نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی دوسری طرف بغیر روشنائی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ برکت نامہ صدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ تمام چیزیں دی ہیں جن کا مالک بن دینار نے اس سے اقرار کیا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ وہ رکا لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ آپ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے اس نوجوان کو غسل کیا؟ کہا ہاں۔ فرمایا، نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا، جب میں مر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن دینے لگیں تو یہ پرچہ میرے کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت مالک بن دینار نے مجھے دی تھی۔ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر آپ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا، بولا، یہ وہی پرچہ ہے، قسم اس رب کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار رونے لگے، لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور فرمایا، افسوس، اب وہ وقت گزر چکا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ کرواتا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا ہے، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔